ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قبل اس کے کہ میں آپ حضرات سے کچھ کہنے کی جرأت کروں، کلام الامام، امام الکلام، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں دو شعر پڑھتا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ و رب العرش، جن کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ خانہ خدا میں جمعۃ المبارکہ کے مبارک دن میں آئے ہوئے میں اپنے تمام دینی بھائیوں سے میں کچھ عرض کروں۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا دو عالم، رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب و محبت سے درود شریف کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، خطبے کے بعد سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت کو مجھ گنہگار نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ترجمہ اس کا سماعت فرمائے، اللہ فرماتا ہے، جب رب لم یزل نے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو اللہ عز و جل کی بارگاہ پاک میں فرشتوں نے عرض کی، مولا تبارک و تعالی، ہم تیری عطا سے جانتے ہیں کہ تو آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا تو ان سے ان کی نسل چلے گی، وہ تیری نافرمانی کریں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، جو میں رب ہو کر جانتا ہوں تم مخلوق ہو کر نہیں جانتے۔ اس آیت پاک کی روشنی میں تخلیق آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، تفسیر روح البیان کی روشنی میں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ زمین کے چاروں گوشوں سے سفید سرخ سیاہ نرم سخت ایک مشت خاک لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ عز و جل کا حکم سن کر آپ روئے زمین پہ تشریف لے آئے۔ جب زمین پہ تشریف لے آئے تو سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے زمین پہ اپنا نوری ہاتھ جب رکھنا چاہا تو زمین نے عرض کیا، اے سید الملائکہ تمہیں اللہ عز و جل نے کس کام کے لیے میرے پاس بھیجا ہے، کس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، اے زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، میں رب کے حکم سے آیا ہوں کہ میں ایک مشت خاک اس کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو زمین نے عرض کیا کہ اے جبریل آدم کو کیوں کر پیدا فرمائے گا؟ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے زمین اللہ نے یہ چاہا کہ میں آدم کو پیدا کروں، آدم سے آدم کی نسل کو پیدا کروں، وہ زمین پہ آ کر کے میری حمد بیان کریں گے، میری کبریائی بیان کریں گے۔ تو حضرت جبریل امین نے جب زمین سے کہا تو زمین نے کہا، اے جبریل میرے حصے سے اللہ تبارک و تعالی آدم کو پیدا فرمائے گا اور میرے حصے سے آدم کی نسل کو بنائے گا۔ وہ زمین پہ جانے کے بعد وہ زمین پہ اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزاریں گے، وہ زمین پہ جانے کے بعد اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی نافرمان کے لیے جہنم بنایا ہے۔ اے جبریل میں سب سے کمزور مخلوق ہوں، میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، میں تمہیں واسطہ پیش کرتی ہوں رب کے رحمان ہونے کا، میں تمہیں واسطہ پیش کرتی ہوں رب کے قہار و جبار ہونے کا۔ اے جبریل مجھ سے میرا حصہ جدا مت کرو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے ترس آ گیا، مجھے رحم آ گیا، میں اللہ جل کی بارگاہ پاک میں میں خالی ہاتھ واپس گیا۔ تو مجھ سے میرے رب نے پوچھا، اے سید الملائکہ مٹی لے کر نہیں آئے؟ تو آپ نے عرض کیا، اے احکم الحاکمین، اے خلاق کائنات، زمین نے تیری ربوبیت کا واسطہ پیش کیا تھا، زمین نے تیرے مالک ہونے کا واسطہ پیش کیا تھا، مجھے رحم آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار مقرب فرشتوں میں حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام کو فرمایا، اے میکائیل زمین پہ تم جاؤ اور ایک مشت خاک لے کر کے میری بارگاہ میں آؤ۔ تو جب گئے تو حضرت جبریل امین کی طرح زمین نے رونا شروع کیا، زمین نے گریو زاری شروع کی، تو آپ بھی خالی ہاتھ واپس آئے۔ اس کے بعد اللہ جل نے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے اسرافیل تم جاؤ زمین سے ایک مشت خاک لے کر کے آؤ۔ وہ بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام کی طرح واپس آ گئے خالی ہاتھ اور جواب دیا، پروردگار عالم زمین نے تیرے رب ہونے کا، زمین نے تیرے ستار ہونے کا، تیرے رحمان ہونے کا واسطہ پیش کیا، مجھے رحم آ گیا، میں مٹی نہیں لے کر کے آیا۔ تو اللہ جل نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو، اے اسرائیل جاؤ زمین سے ایک مشت خاک لے کر کے آؤ، میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لے آئے تو زمین پہ جب آپ آئے آپ نے اپنا ہاتھ رکھا تو زمین نے کہا، اے سید الملائکہ، اے اسرائیل علیہ السلام مجھ سے میرے حصے کو جدا مت کرو۔ وہ رونے لگی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے زمین خاموش ہو جا، میں تیرا رونا برداشت کر سکتا ہوں، میں رب کی فرمانی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اے زمین میں تیرے رونے کو برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے جب زمین سے یہ کہا، زمین نے کہا، اے اسرائیل ذرا ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ آدم کو پیدا فرمائے گا، ان کی اولادیں ہوں گی، وہ نافرمانیاں رب کی کریں گی، وہ نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزاریں گے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اے اسرائیل میں سب سے کمزور مخلوق ہوں، میں جہنم کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اے زمین کچھ بھی ہو جائے میں اپنے رب کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ آپ نے جب اپنا ہاتھ مارا زمین پہ تو تاریخ روح البیان کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے جب ہاتھ مارا زمین سے 40 گز مٹی
آپ نے اپنے نوری ہاتھوں میں لیا اور رب کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوئے. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا اے اسرائیل مٹی لے کر کے آ گئے. آپ نے عرض کی مولا مٹی لے کر کے آ گیا. آپ رب نے فرمایا اے اسرائیل زمین نے میرے رحمان ہونے کا واسطہ دیا, میرے رحیم ہونے کا واسطہ دیا, میرے ستار ہونے کا واسطہ دیا, تمہیں رحم نہیں آیا. تو آپ نے عرض کی مولا تیرے حکم پر عمل کرنا مقدم تھا, میں نے زمین کے رونے کو برداشت کر لیا, تیرے حکم کو ٹال نہیں سکتا. اللہ جل نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت اے اسرائیل علیہ السلام, اب میں رب خوش ہو کر کے تمہیں ایک منصب عطا کرتا ہوں, وہ قیامت تک منصب تمہارے پاس رہے گا. اب صبح قیامت تک اولاد آدم کی روح آپ قبض کریں گے, تمہارے پاس یہ منصب رہے گا. اللہ نے فرمایا اے اسرائیل اس مٹی کو لے جاؤ, اے اسرائیل اس مٹی کو لے جاؤ. مکہ مکرمہ میں وادی نعمان جو طائف کے درمیان میں واقع ہے, اللہ کا حکم ہوا اس مٹی کو وہاں رکھ دیا جائے, اس مٹی کو وہاں رکھ دیا جائے. حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام اس مٹی کو لے کر مکہ مکرمہ میں طائف کے درمیان وادی نعمان میں وہ مٹی رکھتی جاتی ہے رب کے حکم سے. رب نے جب تک چاہ رکھی رہی. اس کے بعد پروردگار عالم نے حکم فرمایا اس پر ابر بارہ کی بارش کی جائے, اس پر ابر بارہ کی بارش کی جائے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پتلے کو آپ رب نے اپنے دست پاک سے گوندھا جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے. پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا. اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا. رب نے فرمایا اب اس آدم علیہ السلام کے جسم پر 39 دن تک غم کی بارش کی جائے, ایک دن خوشی کی بارش کی جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرات انسان کی زندگی میں خوشیاں کم غم زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جب دنیا سے جائے گا تو مسرور ہو کر کے جائے گا, جب دنیا سے جائے گا شاد کام ہو کر کے جائے گا. پتلے آدم اللہ جل نے اپنے دست کریم سے گوندھا, اپنے دست کریم سے بنایا. جب آدم علیہ السلام کا پتلا بن کر تیار ہوا, جب پتلا بن کر تیار ہوا, اتنا خوبصورت تھا, اتنا خوبصورت انسان کہ جب فرشتے اس کے قریب سے گزرا کرتے تھے تو تعجب سے دیکھا کرتے تھے. اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی لمبائی 500 گز کی تھی. اب گز کی لمبائی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا تھا, 500 گز کی تھی. اور آپ اتنے لمبے تھے کہ جب آپ زمین پہ کھڑے ہوتے تھے آپ کا سر آسمان سے چھوا کرتا تھا. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتلے پاک بن کر کے تیار ہے. فرشتے گزر رہے ہیں, تعجب کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. عزازیل ابلیس لعین اپنے فرشتوں کے ساتھ میں تھا. عابد اس کا نام تھا, زاہد اس کا نام تھا. عزازیل یہ فرشتوں کے ساتھ تھا. جب اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اس مبارک پتلے کو دیکھا تو اس نے فرشتوں سے کہا اے بتاؤ اللہ نے آدم کو بنایا ہے, اگر یہ ہم پر بزرگی پا گئے تو تم کیا کرو گے؟ ان فرشتوں نے کہا ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں گے. اس نے اپنے دل میں کہا اگر یہ ہم سے افضل ہوئے تو میں ان کی فرما برداری نہیں کروں گا, میں ان کے حکم کو نہیں مانوں گا. ان فرشتوں نے کہا میں اپنے رب کی فرما برداری کروں گا. آیا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پتلے کے قریب اور آیا مارے حسد کی وجہ سے, جلن کی وجہ سے اس نے اپنے منہ میں تھوک اکٹھا کیا. اور تھوک اکٹھا کرنے کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جانب تھوک دیا. وہ ناف کے قریب میں آیا وہ تھوک. اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل اس تھوک کو کرید کر کے اس مٹی کو الگ کر کے ایک کتا بنا دیا جائے. اور کتا بنا دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے ایک کتا انسان سے مانوس اس لیے ہوتا ہے کہ مٹی آدم علیہ السلام کی ہے, رات میں جاگتا اس لیے ہے, ہاتھ جبریل کے لگے ہوئے ہیں, وہ شرارتیں اس لیے کرتا ہے, تھوک ابلیس لعین کا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتلا مبارک بن کر تیار ہوا. اللہ جل کی بارگاہ پاک میں زمین نے عرض کیا اے میرے معبود مجھ میں کمی واقع ہو گئی, اے میرے معبود مجھ میں خلا واقع ہو گیا. اللہ نے فرمایا اے جبریل اے زمین ٹھہر جا, وہ جب میں تجھ میں واپس کروں گا
تو اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں واپس کروں گا، اس سے زیادہ خوشبودار واپس کروں گا۔ یہی وجہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اسے خوشبوؤں سے معطر کیا جاتا ہے، اسے خوشبوؤں سے معطر کیا جاتا ہے، اس کے بعد زمین کے حوالے کیا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ رب فرماتا ہے ہم نے انسان کو اسی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا، اسی سے دوبارہ زندہ واپس کروں گا حشر کے میدان میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب جسم پاک بن گیا تو روح کو فرمایا اے روح آدم کے جسم میں داخل ہو جا، اے روح آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ تو روح نے عرض کیا مولا یہ جگہ بڑی تاریک ہے، یہ جگہ بڑی تاریک ہے، مولا میں اس میں کیسے داخل ہوں؟ روح داخل نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے روح داخل ہو جا جسم آدم میں۔ روح نے دوبارہ کہا مولا یہ جگہ بڑی تاریک ہے۔ تو اللہ نے تیسری بار حکم دیا اے روح داخل ہو جا۔ تو روح نے بڑی مشقت سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی، پہلے سر میں، پھر پیشانی میں، پھر کان میں، پھر ناک میں۔ جب روح ناک میں آئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، جواب میں رب کائنات نے فرمایا یرحمکم اللہ، اے آدم اللہ تو اے آدم اللہ تجھ پر رحم کرے، اے آدم تجھ پر رحم کرے اللہ پروردگار عالم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح داخل ہوئی، آپ کے پاؤں میں آئی تو آپ چلنا چاہتے ہیں۔ قرآن عظیم بیان فرماتا ہے خلق الانسان عجولا، ہم نے انسان کو جلد باز پیدا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پتلا پاک بن کر تیار ہوا۔ رب نے فرمایا فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم ترجمانی کرتا ہے اللہ نے حکم دیا تو فرشتے رب کے حکم سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب سجدے میں گئے تو ابلیس اکڑ کر کھڑا رہا، بلکہ پشت آدم علیہ السلام کی جانب کر دیا۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ فرشتے 100 سال تک وہ سجدے میں رہے۔ دوسری روایت یہ بتلاتی ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ 500 سال تک وہ فرشتے عالم سجدہ میں رہے۔ جب ایک سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا ابلیس کھڑا ہوا ہے، ابلیس اکڑ میں ہے، رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو وہ فرشتے اپنی عجز و انکساری کرتے ہوئے، اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے دوسرا سجدہ کیا۔ ایک سجدہ آدم کا، دوسرا سجدہ پروردگار عالم کا ہو گیا۔ ان فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 1000 سال ابلیس کو جہنم میں رکھ کر کے آدم علیہ السلام کے روبرو پیش کرے گا اور رب فرمائے گا اے ابلیس آدم کو سجدہ کر لے میں تجھے امان دے دوں گا۔ کل قیامت کے دن 1000 سال جہنم میں رکھنے کے بعد جب رب تعالیٰ فرمائے گا تو ابلیس پھر سجدہ سے انکار کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو جانتے ہو حالت اس کی رب نے کیا بنائی؟ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی صورت کو اللہ نے مسخ فرما دیا، اس کا جسم خنزیر کی طرح اور چہرہ بندر کی طرح کر دیا۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا اور سب سے پہلے آدم صفی اللہ ابو البشر کی توہین کرنے والا ابلیس لعین تھا، اور آج بھی اس کی ذریت توہین محمد رسول اللہ میں گرفتار ہے، اور آدم کی توہین کرنے والا کافر ہے، لعنت کا طاق اس کے گلے میں ہے۔ اور جو آدم کے بھی نبی مصطفیٰ کریم ہے، تمام نبیوں کی بھی نبی مصطفیٰ کریم ہے، ان کی توہین کرنے والا وہ کیسے با ایمان رہ سکتا ہے؟ وہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ نبی کی توہین کرنے والا مومن نہیں کافر ہوا کرتا ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ نے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے مٹی لائی، فرمایا رب نے کہ اے اسرائیل اے منصب قیامت تک تمہارے پاس رہے گا۔ اب ذرا اندازہ فرمائیے کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان اللہ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کرے، تاکہ وہ میری بندگی کرے، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک روایت بتلاتے ہیں، سابقہ زمانے کی بات ہے کہ ایک اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا جس نے خلق خدا پہ ظلم کیا۔ اس نے ایک ایسا محل بنوایا جس محل کو اگر کوئی شخص بری نظر سے دیکھتا تو بادشاہ وقت کا حکم تھا اسے قتل کر دیا جائے، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ تو ایک دن حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام
एक हसीनो जमील नौजवान की शक्ल में उस महल के करीब आए और आने के बाद उस महल को देखने लगे। और एक मर्द साले, एक बुज़ुर्ग उसके जुल्म से परेशान होकर के वादी से दूर जाकर एक ऐसा हुजरा बनाया जिसमें न कोई सुराख था, न कोई दरवाज़ा था। इबादत की गरज से उसमें दाखिल हो गए। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके पास आए और महल को देखा, चारों गोशों को देखा और उसकी चोटियों को देखना शुरू किया। तो महल के करीब जो सफरा थे, जो सिपाही थे, वो आए और कहा, ए नौजवान, तुझे मालूम नहीं है बादशाह का वक्त ये हुक्म ये है कि जो कोई इसे बुरी नज़र से देखे उसका सर उसके जिस्म में ना रहने पाए, उसे मार दिया जाए। वो तलवार न्याम से निकाला, उस खूबरू नौजवान के करीब आया, कहा, तुझे बादशाह का हुक्म नहीं याद है क्या? तुझे मौत से खौफ नहीं होता है? जैसे तलवार लेकर उस खूबरू नौजवान के करीब आया तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम थे, उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। लाश ज़मीन पे गिरी ठंडी। इस खबर को बादशाह के सिपाहियों ने बादशाह को दिया तो बादशाह ने गुस्से के आलम में एक और सिपाही को भेजा, कहा, जाओ उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए। जब एक दूसरा सिपाही उसके पास आया तो उसने तलवार लेकर के मारना चाहा तो उसकी भी रूह को मलकुल मौत ने कब्ज़ कर लिया। अब गुस्से के आलम में बादशाह ने महल को छोड़ा, तख्त को छोड़ा, ताजे शाही को छोड़ा, हाथ में तलवार लेकर बाहर आया कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा। करीब आया और तलवार लेकर वार करना चाहा और जब वार करना चाहा पूछा, आप कौन हैं कि मेरे दो सिपाहियों को मार दिया, अब आप मेरे हाथ से बच नहीं सकते? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, है बादशाह, मैं ओ हूँ, अरवाह को कब्ज करने वाला मुकर्रब फरिश्ता इज़राइल हूँ। जब इतना नाम सुनना था, बादशाह के हाथ से तलवार जमीन पे गिरी, कांपने लगा और कांप करके मुड़कर महल में जाना चाहा तो बादशाह से मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, बादशाह ने कहा, मलकुल मौत, मुझे चंद लम्हों की मोहलत दे दी जाए, मैं जाऊं महल में अपने बच्चों को वसीयत कर लूं। तो आपने इरशाद फरमाया, अरे बादशाह, अब अंदर जाने की तुम्हें मोहलत ना मिलेगी, तो इतना दिन अल्लाह ने तुम्हें दिया। हजरत राबिया अदिया बयान फरमाते हैं कि ऐ इंसान, अगर तेरी जिंदगी का एक हिस्सा गुजर गया तो समझ तू मौत के करीब पहुंच रहा है, तू मौत के करीब जा रहा है। जितना दिन अल्लाह ने दिया है इसे गनीमत जान और इसे में अपने रब की फरमा बरदारी कर, रब की फरमा फरमानी में जिंदगी ना गुजार। वो मुड़ना चाहा, कहा, रोक लिया, कहा, अब अंदर आप नहीं जा सकते हो। ए बादशाह, जरा ठहर जाओ, मैं तुम्हें तेरी रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह के हुक्म से आया हूं। जब आए, जो रूह उसकी कब्ज हुई, बादशाह जमीन पे गिरा। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम चलते हैं, रब का हुक्म आया, ऐ मलकुल मौत, उस मेरे साले बंदे की रूह को कब्ज कर लिया जाए, उस नेक इंसान की रूह को कब्ज कर लिया जाए। जब मौत के फरिश्ते हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम उसके पास गए तो जाने के बाद उसने इस्तकबाल किया, कहा, मलकुल मौत, आपका आना मुबारक हो, आपका आना मुबारक हो। करीब गए, रूह कब्ज़ करना चाहे तो उस इंसान ने कहा, ए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, मुझे इतना वक्त दे दें कि मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहता हूँ, मैं चंद वसीयतें करना चाहता हूँ। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, मलकुल मौत, इस मेरे बंदे को कुछ लम्हे दे दो, कुछ लम्हे दे दो, ये अपने बच्चों में चला जाए। उस इंसान को लम्हा मौका दिया गया, वो चलता है, चंद कदम चला, वापस आया, कहा, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, मैं डरता हूँ इस बात से कहीं मैं अपने बच्चों के दरमियान में गया, कहीं मैं अपने घर के पास गया और मुझसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो मेरी जिंदगी की तमाम नेकियां अकारत हो जाएंगी, लिहाजा मेरी रूह को फौरन कब्ज कर लिया जाए। अल्लामा इस्माइल हक्की बयान फरमाते बयान फरमाते हैं, ऐ इंसान, जितनी जिंदगी तुझे अल्लाह ने दी है इसी को गनीमत जान ले। जब तेरे पास पयामे अजल आए तो उसका इस्तकबाल करे, जब पयामे अजल आए तो उसका इस्तकबाल करे, मोहलत ना मांगे। वरना जानते हो हम जिस दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, हम जिस दुनिया को जमा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, याद रखें, हमारी सांस जब हमारे जिस्म से जुदा हो जाएगी, हमारी रूह ने हमारे जिस्म का रास्ता साथ छोड़ा तो जानते हो बाप होगा साथ छोड़ देगा, बेटा होगा साथ छोड़ देगा। आपने जो किया है वही आपके साथ जाएगा। वो आपको कब तक याद करेंगे?
तीजा आपका होगा, 40वां आपका होगा, भुला दिए जाएंगे आप कौन थे। तो इसलिए जमीन पे है तो वक्त जितना रब ने दिया है उसी को गनीमत जाने, उसी को गनीमत जान करके अल्लाह की फरमा बरदारी करें, अल्लाह के हुक्म को माने। रब ने हुक्म दिया वाक़िमुस्सलात, ऐ मेरे बंदो नमाज कायम करो, नमाज के करीब जाओ। अगर कहा जाए तो हम मौका लेते हैं, हम मौका लेते हैं, अब से करेंगे, अब से करेंगे, कब करेंगे? जिंदगी तमाम हो जाएगी, अफसोस करते रहोगे, हाथ मलते रहोगे। हजरत अल्लामा हाफिज शिराजी अलैहि रहमत व रिजवान बयान फरमाते हैं, ऐ इंसान अगर अल्लाह ने तुझे ताकत दे दी है, अल्लाह ने तुझे कुव्वत दे दी है, चाहे माल की ताकत हो, चाहे दौलत की कुव्वत हो, अगर वो ताकत हो तो ना अपने से बड़े पे जुल्म कर, ना अपने से छोटे पर जुल्म कर, वरना तेरा किस्सा तमाम हो जाएगा, वरना तू मौत के घाट उतार दिया जाएगा और सिर्फ बाकी रहेगी तो तुझ पर क़यामत तक लानत बरसती रहेगी, तुझ पर क़यामत तक फटकार बरसती रहेगी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी बंदगी करें, ताकि वो मेरी परस्तिश करें, ताकि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह जल्ला ने हज़रत इंसान को इसीलिए पैदा फरमाया कि ज़मीन पे हम हैं। अल्लाह ने हमें जो वक्त दिया है, हमारी ज़िंदगी में जो सांसें हमारी चल रही हैं उसको हम अकारत ना करें, बल्कि अपने रब के फरमा बरदारी में गुजार दें, अपने रब के ताबेदारी में गुजार दें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए, जानते हो हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने हमें कभी फरामोश नहीं फरमाया, बल्कि हम तो सोचते हैं हमारी रातें बिस्तरों पर होती हैं, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हम गुनाहगार के लिए अपनी रात का चैन भी कुर्बान किया है। अपने बिस्तर इस्तिराहत को छोड़ के जंगल की वादियों में मेरे मुस्तफ़ा ने हम गुनाहगारों को याद फरमाया है। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सरकार दो आलम अलैहि तहिय्यत व सना की बारगाह में आए और आने के बाद में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने जहन्नम में आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा, मैंने जहन्नम में हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत को देखा, जब मैंने जहन्नम में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा। साबिक़ा उम्मतों का जिक्र किया करते करते जब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पे आए तो हज़रत जिब्रील की जब ज़बान खामोश हो गई, आपकी ज़बान पर सख्त खामोशी का पहरा बिठा दिया जाता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने बेचैन होकर पूछा, सैयदुल मलाइका बताओ क्या जहन्नम में मेरी उम्मत को देखा है? तो हज़रत जिब्रील जवाब नहीं देते हैं, खामोश हैं। मेरे आका को फिक्र लाहिक हुई, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सैयदुल मलाइका ज़रा मुझे बताओ क्या मेरी उम्मत भी जहन्नम देखा है? हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अपनी खामोशी को तोड़ते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने जहन्नम में आपकी भी उम्मत को देखा है। तो मेरे मुस्तफ़ा रोने लगे, आपकी आंखें बरसना शुरू कर देती हैं। आपने मदीना की वादियों को छोड़ा है, आपने अपने घर को छोड़ा है, आपने शहजादे हसन हुसैन को छोड़ा है, अपनी लखते जिगर सैयदा फातिमा को छोड़ा है। आप एक पहाड़ की दामन में गए और वहां पर जाकर के आपने अपने सर को सजदा में रखा, रब्बे हबली उम्मती, ए परवरदिगार मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आप रोते रहे, 3 दिन का वक्त गुजर गया। सहाबा मदीना के गली कूचों को तलाश करते रहे, मदीना की वादियों में तक ढूंढते रहे, ले हुजरे आयशा को तलाश किया, मस्जिद नबवी को तलाश किया, कहीं मेरे सरकार का पता ना चला। तमामी सहाबा एकजा होकर के मेरे आका को तलाश करते करते उस वादी में गए, उस जंगल में गए, देखा एक चरवाहा अपनी बकरियों के रेवड़ को लिए हुए उसी जंगल में है और उस चरवाहे से पूछा, ऐ चरवाहे ये बता क्या तूने मेरे नबी को देखा है? उसने कहा, कौन से नबी? मैं तुम्हारे नबी को नहीं जानता। कहा, मेरे आका को देखा? कहा, कौन आका? मैं तुम्हारे आका को नहीं जानता। उस चरवाहे ने जब इतना कहा, मैं तुम्हारे आका को नहीं जानता, तो सहाबा जाने लगे। तो कहा कि ए लोगों सुनो, एक बात मैं जानता हूँ, इस पहाड़ के दामन में एक इंसान ऐसा है, वो ऐसी आवाज़ से रो रहा है, इतनी कर्ब इतनी बेचैनी के साथ रो रहा है कि उसकी आवाज़ को सुन करके मेरे इन बकरियों ने चरना चुगना छोड़ दिया है। उसी के लगता मुझे ये महसूस हो रहा है मेरे जानवर भी उसी के गम में रो रहे हैं। वो साहब ये रसूल है, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को सुन करके समझ गए कोई और नहीं है तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम गरीबों के गमगुसार हैं। सरकार के करीब गए और कफ़े पाए नबूवत को चूम कर अर्ज़ करने लगे, आका आप मदीना चलें, मदीना के दर दीवार रो रहे हैं, हसनैन करीमैन आपकी तलाश में बेकरार हैं, सैयदा रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने सर को सजदे से न उठाया, तमामी सहाबा परेशान हैं। आखिर में वो सहाबा हज़रत सैयदा फ़ातिमा की बारगाह में गए, कहा, फ़ातिमा मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फला गार में देखा है, वो अपनी उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए ज़ारो कतार रो रहे हैं। ए फ़ातिमा मेरे मैंने आका से तमाम कोशिशें कर ली, मेरे नबी ने सजदे से सर न उठाया। अगर आप चलती हैं, हो सकता है मुस्तफ़ा आपकी बात को मान लें, आपको नबी ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा है, आप चलें। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा हैं, आप चलती हैं, आपके सर पे ओ चादर ततहीर मेरे सैयदा फ़ातिमा ने अपने सर पे ओढ़ा, रिदा को ओढ़ा, चादर को ओढ़ा
کہا اپنے جسم کو پردے کے عالم میں کر کے آپ اس غار میں گئیں، آپ نے مصطفیٰ کریم کے قدم نازنین کو چوما، کہا بابا سر کو سجدے سے اٹھا لیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کی بابا آپ کے شہزادے زلف منبری سے کھیلنے والے حسن و حسین بے قرار ہیں۔ میرے نبی نے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا۔ سیدہ نے عرض کیا بابا سر اٹھائے، آپ نے نہ اٹھایا تو آپ نے عرض کیا اے بابا میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں اپنی چادریں تطہیر اتار کر کے قیامت سے پہلے میں قیامت کو بلا لینا چاہتے ہوں، اے بابا آپ سر کو سجدے سے اٹھائے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی بات کو رد نہیں فرمایا، سر کو سجدے سے اٹھا کر کے فرمایا اے بیٹی فاطمہ میں سر سجدے میں رکھا تھا، میں اس وقت تک نہ اٹھاتا جب تک میرا رب میری امت کی مغفرت نہ فرما دیتا۔ تو ہم وہ ہیں، اس نبی کی امت ہے، اس نبی کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہم دعویٰ مصطفیٰ کریم کی امت ہونے کا کرتے ہیں، ہم دعویٰ غلام نبی کا ہونے کا کرتے ہیں، نہ ہمارا لباس اسلامی ہے نہ ہمارا چہرہ اسلامی ہے، ہم فرمان مصطفیٰ کے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں، صرف نام اسلامی رہ گیا ہے۔ میرے عزیزوں یہ دنیا چند روزہ دنیا ہے، اس کے بعد ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، ہمارا نشان مٹا دیا جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی سرکار فرماتے ہیں اے انسان زمین پہ زندگی اس طرح گزار جب تو پیدا ہوا تھا، تب تو پیدا ہوا تھا، تیری ولادت ہوئی تھی تو تیرے تمام چاہنے والے خوشی منا رہے تھے، تیرے ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ خوشی منا رہے تھے، لیکن انسان زندگی ایسی گزار کہ جب تیرا انتقال ہو جائے، تجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے تو تیرے تمام چاہنے والے رو رہے ہوں، تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو، تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو، تیرے لبوں پہ تبسم کھلتا ہو۔ تو ہم زندگی ایسی گزاریں جس طرح سے گزارنے کا حکم ہمیں رب نے دیا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور ہمیں کتنا نماز اللہ عز و جل نے ایسی اہم ترین عبادت ہے جو معراج کی شب میں تحفے کے طور پر میرے رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا۔ اتنے قیمتی سرمایہ ہم اسے ضائع کر رہے ہیں، اتنی قیمتی عبادت جس کا ہمیں خیال تک نہیں ہوتا، ہم آج پر کل پر پرسوں پر ڈالتے ہیں کہ ہم کل سے پڑھیں گے پرسوں سے پڑھیں گے، لیکن میرے عزیزوں ہمیں معلوم نہیں۔ مولا کائنات فاتح باب خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا، کسی نے اے علی یہ بتاؤ آپ اپنی زندگی کے حوالے سے کتنا گمان رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لوگو علی جب نماز پڑھتا ہے داہنی طرف سلام پھیرتا ہے تو بائیں طرف کی امید نہیں رکھتا ہے کہ کب میری روح میرے جسم سے الگ ہو جائے، میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اپنے وقتوں میں سے کچھ وقت ہم اللہ کے لیے دیں، کچھ وقت ہم اپنے پروردگار کے لیے دیں۔ یقین جان لیجئے کہ اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق چھین لیا کرتا ہے۔ جب پروردگار اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے وہ سجدوں کی توفیق کو چھین لیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں جہاں کہیں بھی ہو، ہمارے لیے پوری روئے زمین کو میرے رب نے مسجد بنا دی ہے، وقت ہو جائے کہیں بھی آپ رہیں، آپ باوضو ہو کر کے قبلہ روح ہو کر کے اپنے پروردگار کی بندگی کریں، نماز پڑھیں۔ نماز میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، کم سے کم 10 منٹ میں آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے اس طرح سے زندگی گزاری تو کل پیام اجل آئے گا تو ہم افسوس کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، ہم اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ تو ہم ایک راہ کے مسافر ہیں، مسافروں پر زیادہ سفر کا سامان ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہم مسافر کی حیثیت سے ہیں، ہمیں سفر کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ کل جب ہم تاریخ قبر میں جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہمیں پریشانی نہ ہو، ہمیں خوف نہ ہو، ہمیں دہشت نہ ہو۔ جب ہم غلام نبی کی حیثیت سے جائیں گے تو ہمارا استقبال کیا جائے گا، ہمارا استقبال کیا جائے گا، اور ہم نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی شاد کام ہوگی، ہماری قبر بھی شاد کام ہوگی، ہماری آخرت بھی شاد کام ہوگی۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مطلع میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ مطلع میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی میں سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ سے اللہ کی بارگاہ پاک میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق مجھ گناہگار کو عطا فرمائے، اس کے بعد آپ کو عطا فرمائے، اور سب اللہ عز و جل ہمیں مسجد کا نمازی بنائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، سچی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب حق اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پہ یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں سختی کے ساتھ قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، جو